السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ کئی حضرات نے یہ مسئلہ پوچھ رکھا ہے کہ کیا باپ اور بیٹوں پر اسی طریقے سے شوہر اور بیوی پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، یا باپ صرف قربانی کر دے تو بیٹوں کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اسی طرح شوہر اگر قربانی کر دے تو کیا عورت کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اس کی بیوی کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے، ایک ساتھ باپ اور بیٹے رہتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ بیٹا کاروبار میں کس حیثیت سے شریک ہے۔ اگر بیٹا صرف معاون اور خادم کی حیثیت سے شریک ہے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کچھ بھی کمائے گا وہ باپ کا ہوتا ہے، وہ باپ کو دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی معاون اور خادم کی حیثیت سے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک رہنے والا بیٹا اگر اپنے پاس کچھ پیسہ بچا لیتا ہے، کچھ رقم بچا لیتا ہے، اور باپ کی اجازت بھی ہوتی ہے، یا صراحتاً یا دلالتاً یا عرفاً، کہ مثلا سعودی عرب بیٹا رہ رہا ہے اور اس کی سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے، اور وہ ہر ماہ 40,000 بھیجتا ہے۔ والد صاحب کو معلوم بھی ہے کہ اس کی سیلری 50,000 ہے، وہ 40,000 بھیجتا ہے۔ والد صاحب خوش ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ 10,000 بچاتا ہے، اپنا خرچ چلاتا ہے یا کچھ بچاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، والد صاحب کو اس پر اٹیک نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہر مہینے وہ 10,000 بچائے گا تو اس کے پاس تو سال گزرتے ہوئے بہت سے پیسے ہو جائیں گے، بہت سی رقم اکٹھا ہو جائے گی۔ الغرض اگر یہ صورتحال ہے اور اس کے پاس باپ کی اجازت سے یا باپ کے علم میں پیسہ ہونا معلوم ہو، اور وہ پیسہ نصاب کے بقدر ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے فی الحال اس کے بقدر ہو، اور بطور خاص جو قربانی کے 3 دن ہیں ان دنوں میں سے کسی وقت بھی اتنا پیسہ اس کے پاس ہو جائے یا پہلے سے موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس بیٹے پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، اور اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر بیٹے کی حیثیت معاون اور خادم کی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت شریک کی ہے، گویا کاروبار میں وہ شریک ہے، حصہ دار ہے، تو اب اس کا جتنا حصہ بنتا ہے، اس کی جتنی رقم بنتی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ وہ رقم کیا نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو ایسی صورت میں بیٹے پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، اور باپ کے پاس اگر نصاب کے بقدر رقم ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، تو ایسی صورت میں ان سب کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ نصاب کے بقدر وہ پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو باپ پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، بیٹے پر الگ سے واجب ہوگی۔ لیکن اگر بیٹا مثلا بیرون ملک رہتا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہے اور وہ خادم کی حیثیت سے ہے، معاون کی حیثیت سے ہے، اور سارا پیسہ باپ کو دیتا ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ اپنا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو والد صاحب کا ہے، وہ والد صاحب کو دینا ہی دینا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ نصاب کا وہ مالک نہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت کے زیورات کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ جو شخص بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، ضرورت سے زیادہ سامان ہو، اور سب کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے، تو چاہے اس پر سال گزرا ہوا ہو یا نہ گزرا ہوا ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، بس اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ عورت کے پاس جو زیورات ہیں وہ اس کی ملکیت ہیں یا ایسے ہی عاریتاً صرف پہننے کے لیے اس کو دیے گئے ہیں،
اگر پہننے کے لیے دیے گئے ہیں تو چاہے وہ اپنے گھر سے لائی ہو، چاہے اس کے شوہر کے گھر والوں نے دیا ہو، عاریتاً دیا ہے، اس کو مالک نہیں بنایا ہے تو وہ مالک نہیں ہوئی، ان زیورات کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے میکے والوں نے اس کو مالک بنا دیا ہو یا اس کی سسرال والوں نے اس کو مالک بنا دیا ہو تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کے بقدر ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے بقدر ہے مجموعی طور پر تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر عورت نصاب کے بقدر مال کی مالک ہو تو مستقل اس کو اپنی قربانی کرانی پڑے گی۔ شوہر اگر نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو تو اس کو بھی مستقل ایک قربانی کرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ساس سسر وغیرہ جو بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو اور اس کے اندر یہ شرائط پائے جائیں کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی الگ سے واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف شوہر اپنا وجوب ساقط کر لے اور بیوی کی کوئی فکر ہی نہ کرے، خاص طور سے ہمارے علاقوں میں جبکہ عورت مل جل کر کے کاروبار میں شریک رہتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، تعاون کرتی ہے، مدد کرتی ہے، کماتی ہے، تو اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ذمے ہے تو وہ جانے، ارے وہ کہاں سے پیسہ لائے گی؟ آپ الگ سے مستقل اس کو اس کی کمائی کا پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہیلپ کریں، آپ اس کی اجازت سے اس کے نام سے قربانی کرا دیں تو یہ درست ہے۔ لیکن اجازت بہرحال ضروری ہے، چاہے جو ہے زبانی اجازت دے دے یا دلالتاً اشارتاً یا عرفاً اجازت ہو، عام طور سے ہمارے اطراف میں اجازت ہوتی ہی ہے، تو ایسی صورت میں قربانی بیوی کے نام اگر شوہر کر دے تو بیوی کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر خود صاحب نصاب ہے اور اپنے نام بھی کر لے تو اس کی بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تھوڑے سے مسائل تھے جو اہم تھے اور بار بار پوچھے جا رہے تھے، تو میں نے آج یہ ویڈیو بنا دیا۔ امید کی آپ اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تاکہ صحیح مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی کوئی شخص رہ جائے قربانی کرنے سے اور ایک وجوب اس سے چھوٹ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔